ایک بات میری یاد رکھنا، اذان کا جواب دینا واجب ہے، ایک اذان کا جواب دینا، ظہر کے وقت ایک اذان، عصر میں مغرب میں ایک ایک اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے، لیکن ایک بندہ تلاوت کلام پاک میں مشغول ہے، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، حکم ہے تلاوت کلام پاک کو روک دو، اذان سنو، اس کا جواب دو۔ یعنی اذان کے ادب و احترام میں افضل ذکر کو لکھوا دیا ہے، افضل ذکر کو۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں ہاتھ باندھ کر ایک چھوٹا سا سوال کروں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو اذان کے ادب و احترام میں اپنے ٹی وی کو بند کر دیتا ہے؟ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا افضل ذکر ہے، لیکن اذان کے ادب و احترام میں اس افضل ذکر کو رکوا دیا ہے، گانے باجے تو ویسے ہی حرام ہے اور اذان کے دوران یہ جاری رہے یہ تو بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا کیا تم بند کر دیتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں تو بند نہیں کرتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہیں بیوی ناراض نہ ہو جائے، بچے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بیوی بچوں کی ناراضگی کا بڑا ڈر ہے اور سرکار کی ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں۔ ارے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کا پتہ چلے اور پھر ہم یہ دیکھیں میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ اس سے جدا ہے تو آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے۔ میں عرض کر رہا تھا آج کے بعد اگر کوئی بندہ آج سے پہلے اذان کا ادب و احترام نہیں کرتا تھا، اذان ہو رہی ہے، گفتگو جاری ہے، کوئی جناب گپے لگا رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو آج کے بعد پرواہ کرنی شروع کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو اذان کے دوران بھی اپنی گفتگو جاری رکھتا ہے خطرہ ہے کہیں اس کا خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اور ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا حضرت صاحب، میری بڑی طبیعت خوش ہوئی، بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ اس میں لکھا ہوا تھا اذان کے 2 جواب ہیں۔ کتنے جی؟ اونچی بولو گا۔ میں حیران ہو گیا، میں آج تک تو ایک ہی جواب پڑھتا رہا، یہ دوسرا جواب کون سا ہے؟ اور جب میں نے پڑھا تو میری بڑی طبیعت خوشی، میں چاہتا ہوں آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے۔ اس میں لکھا تھا پہلا جواب تو یہ ہے جو کلمات مؤذن کہتا ہے وہی دہراتے جاؤ، اور دوسرا جواب یہ کہ اٹھ کر مسجد میں آ جاؤ۔ اصل یہ مجمع میں جو افراد بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی جو محمد علی ہے میرے قریب آ جائے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ وہیں بیٹھا رہے۔ اس کا جواب یہ کہ اٹھ کر میرے قریب آ جائے۔ اب رب زادہ کی طرف سے پیغام آ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اگر میں ترجمہ غلط کروں تو میری اصلاح کر دینا یار۔ حی علی الصلاۃ اس کا مطلب کیا ہے؟ اونچی بولو یار۔ اب اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بیٹھا تاش کھیلتا رہے، گپے لگاتا رہے، چغلیاں کرتا رہے، فرار کرتا رہے، اپنے کام میں مشغول رہے۔ ارے اس کا جواب یہ ہے سب کام چھوڑ کے اب مسجد میں آ جائے۔ اچھا ایک میں آپ سے فیصلہ کروانے لگا ہوں، بات سچی کرنا، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، سچی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ حضرت صاحب میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے ایک طرف میرے والد صاحب ہیں، ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے یا میرا بھائی بیٹھا ہے۔ بھائی کہتا ہے حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا،
ابا جی کہتے ہیں نہیں بیٹا آج اس دروازے سے باہر جانا ہے. مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. کس کی ماننی چاہیے؟ باپ کی. کیوں ماننی چاہیے؟ اس لیے کہ باپ بڑا ہے اور بھائی چھوٹا ہے. باپ کا مقام بڑا ہے، بھائی کا مقام چھوٹا ہے. جب چھوٹے بڑے کا حکم اکٹھا آ جائے تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ اونچی بولو یار. اور یہ شریعت کا مسئلہ بھی یہی ہے. ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اس کے 4 فرض تھے. 2 رکعت کے بعد جب اتحیات میں بیٹھے درمیانی قاعدہ یہ نماز میں واجب ہے. کیا ہے؟ اگر کوئی درمیانی قاعدہ بھول گیا تیسرے میں کھڑا ہو گیا، اب اس کو واپس آنا چاہیے کہ کھڑا رہے؟ کیوں کھڑا رہے؟ اس لیے کہ کھڑا ہونا فرض ہے اور بیٹھنا واجب ہے. جب فرض اور واجب اکٹھا آ جائے تو پھر واجب کو چھوڑ دو، فرض کی مانو. اس لیے کہ فرض کا مقام افضل ہے. جب افضل اور کم افضل اکٹھے آ جائے تو پھر افضل کو پکڑنا چاہیے، بڑے کو پکڑنا چاہیے، چھوٹے کو چھوڑ دینا چاہیے. اب بھائی کا مقام چھوٹا ہے، باپ کا مقام بڑا ہے. جب بھائی اور باپ کی بات اکٹھی آ جائے پھر کس کی مانی جائے گی؟ اونچی بولو ذرا. اب میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتیں کسی کے دل پر چوٹ لگ جائے، رخ مدینے شریف کی طرف ہو جائے گا. یار آپ میں سے کوئی بتلائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سب سے. تو کیا ہم بڑے کی بات مانتے ہیں؟ زبان سے اللہ اکبر کہتا ہے، اگر دل سے تسلیم کرے تو باپ کا مقام ایک طرف ہے، ایک طرف ماں کا کہا ہے، باپ کا کہا ہے، بیوی کا کہا، دوستوں کا کہا. ارے ساری دنیا ایک طرف ہو، رب کا حکم آ جائے سب کی باتوں کو چھوڑ کر رب کی بات مانو گے. یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب. ناراض نہ آنا، ابھی تو ہم اس حصار سے ہی باہر نہیں آئے. میں کہتا ہوں حضرت جی داڑھی رکھ لو، کہ اندر بیوی کہے گی تے رکھاں گے، ماں اجازت دے گی تے رکھاں گے. بھائی بڑا کس کو تو مان رہا ہے؟ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے، زبان سے کہہ جو دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل. ارے دل و نگاہ نہیں تو مسلمان تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال اور دے دوں. دیکھو بھائی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، اللہ ہمیں. کبھی دل سے مانا ہے رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ لو جس دن دل سے تسلیم کر لے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کا ولی بن جائے گا. آپ کہ جی آپ نے یہ بات کیا کر دی؟ ہمارا عقیدہ ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں مسجد میں لے جاؤ ہم سر پر قرآن رکھ کے کہیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے. تو میں پھر ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا، 4 بندے جوا کھیل رہے ہوں، اوپر سے پولیس والے آ جائیں، بھاگ جاتے ہیں، ابا جی آ جائیں چھپا دیتے ہیں، افسر آ جائے چھپا دیتے ہیں، بھائی اب نہیں کھیل رہا. کہتا پولیس والوں نے دیکھ لیا تو اندر دے دیں گے، ابا جی نے دیکھ لیا تو گھر سے نکال دیں گے، افسر نے دیکھ لیا تو نوکری سے جواب ہو جائے گا. میں نے کہا پولیس کے دیکھنے کا احساس تجھے برائی سے روک رہا ہے، ابا
بازی کے دیکھنے کا احساس برائی سے روک رہا ہے، ارے جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیسے برائی کرے گا؟ آپ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جس کا یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا، چوری کرے گا؟ بولو تو صحیح۔ زنا کرے گا؟ شراب پیے گا؟ بے حیائی کے کام کرے گا؟ ملاوٹ کرے گا؟ نماز میں سستی کرے گا؟ یہ جتنے گناہ ہم کر رہے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کر رہے ہیں، وگرنہ جس کے دل میں یقین ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گناہ کیسے کرے گا؟ تو جب رب کا حکم آ گیا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے جی؟ مجھے بول دو یار، کیا ہونا چاہیے؟ اٹھ کر نماز کے لیے آ جائیں۔ نہیں سمجھ لگی بات؟ اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک فیصلہ آپ سے اور کروا لیتا ہوں۔ بات سچی کرنا کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ آپ حضرت صاحب ایک ملازم رکھتے ہو، گھر میں رکھتے ہو، فیکٹری میں رکھتے ہو، ڈیرے پہ رکھتے ہو، کہیں بھی رکھتے ہو، کیا رکھتے ہو؟ اس کو ایک مرتبہ بلاؤ نہ آئے، دوسری مرتبہ بلاؤ نہ آئے، تیسری مرتبہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، اب اس کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس کو چھٹی کروا دو گے، اس کو سزا دو گے؟ میں کہا صوفی جی غریب آدمی ہے، کیوں مارتے بھیجے، کیوں چھٹی کرا دیتے؟ جواب ملتا ہے حافظ جی 3 مرتبہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 مرتبہ بلایا، اونچی بول دو یار، 3 مرتبہ بلایا، میں نے کہا جو 3 مرتبہ بلانے پر نہیں آ رہا اس کو یہ سزا دے رہے ہو؟ ارے کبھی سوچا ہے تیرا خالق تجھے روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے، جو 5 مرتبہ بلانے پر بھی نہیں آ رہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ میری بات غلط ہے خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو، بڑے مجمع میں کھڑے ہو کے کہو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں برا نہیں مناؤں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، معذرت بھی کروں گا، اور اگر میری بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے حافظ صاحب آپ کہتے ہیں رب کا حکم مانو، تو ہم تو رب کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی آواز سن نہیں سکتے، ہم کیسے رب کی بات مانیں؟ تو رب تعالیٰ نے ایک بہت بڑا احسان کر دیا، بہت بڑا کرم کر دیا، فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں میں اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، جس نے اس کا حکم مان دیا اس نے میرا ہی حکم مان لیا، جس نے اس کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، ارے جو اس کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، ارے جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی، ارے جو اس کے قریب آ گیا وہ میرے ہی قریب آ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان کیا عطا کی، عظمتیں کیا عطا کی، اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے، اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، اشارہ کرتے ہیں درخت بھاگے آ رہے ہیں، ارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے جانور بھاگے آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان کے مالک ہیں، ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہا چاند بھی، مجھے بول دو یار، ان کا کہا جانور بھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا درخت بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا پتھر بھی،
کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ ارے جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے، جس نبی کا کہا رب نہیں ٹال رہا، اور ہم امتی ہو کر، انسان ہو کر نبی کا کہا نہیں مانتے۔ اگر میری بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میری بات غلط ہو میری جھولی میں ڈال دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی۔ کیا ہوگا جی؟ فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں، کہتا جی آنکھ ہی نہیں کھل دی۔ ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کریا کرو، وہ جنا گارڈن پہنچا ہوا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے پہنچا ہوا ہے۔ ارے ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی۔ فجر میں چلے جاؤ مسجد میں، مسجدیں ویران ہیں اور پارکیں بھری ہوئی ہیں، عورتیں دیکھو، مرد دیکھو، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک کو میں نے پکڑا، میں نے کہا صوفی صاحب تو سب کیوں الٹے ہو رہے جے؟ مجھے کہنے کہ حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دے جی؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، گھر بناتے ہو، پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر۔ کیوں؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا؟ مجھے کہنے لگا بس پھر سمجھ جاؤ، یہ دل جو ہے نا خون کی ٹینکی ہے۔ کائے کی ہے؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے۔ جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، قلب اوپر ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہنے لگا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں۔ پھر کہتا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے الٹا لٹکنے سے بھی صحیح ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پیچھے چلنے والے تو ایک مرتبہ دماغ کو تازہ کرے گا، آپ میرے آقا کا غلام بن جا، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا ہے۔ دیکھو بھائی میرے دل سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تھوڑا سا اونچی آمین کہہ دو۔ اور جو بیمار ہو چکے اللہ تعالی ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں۔ ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو چیک اپ کرتا ہے، چیک اپ کر کے صوفی صاحب تو سب میٹھا کھانا چھاڑ دیو، بابا جی تو سب نمک کھانا چھاڑ دیو، حضرت صاحب تسی چھوٹا کو چھاڑ دیو، تو سب جی وڈا کو چھاڑ دیو۔ یار سچی بات کرنا، چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار، سبھی ذرا ایک آواز سے بولو یار۔ اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتلائے گا کہ یہ نمک حلال ہے کہ حرام ہے؟ میٹھا، چھوٹا گوشت، بڑا گوشت؟ یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے، نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا۔ ڈاکٹر کے کہے سے اپنی
اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ رہا ہے، اور نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا، جوا نہیں چھوڑا، سود کھانا نہیں چھوڑا، رشوت کھانا نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ ایک ہمارا دوست تھا نا، مٹھائی بڑی کھاتا تھا، مٹھائی کا ڈبہ رکھو، تھوڑی دیر کے بعد ڈبہ غائب۔ ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑی، میں کہا یار نہیں کھانا، کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ کس نے منع کر دیا؟ میں نے کہا چھوڑ ڈاکٹر کو، کھایا کر تم۔ کہنے لگا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے، ڈاکٹر میرا، میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے ڈاکٹر کے کہے سے تو مٹھائی چھوڑ رہا ہے، نبی کے کہے سے تو سود نہیں چھوڑا، حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا تو ڈاکٹر کو خیر خواہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور اس کی خیر خواہ کب تک ہوتے جنی دیر جیب گرم کرو گے، فیس واسطے پیسے نہیں اندر جان دیں دے اور فیسا بھی دیں دے رہو، جیب بھی گرم کرتے رہو، خیر خواہ ہونی دے جنی دیر ساچ صاحب مر گئے تھے خیر خواہی اونچی بولو۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ارے قرآن اٹھا کے دیکھو، احادیث مبارکہ اٹھا کے دیکھو، پہلی امتوں میں ایک ایک گناہ پایا جاتا تھا۔ جو کم توڑتے تھے زنا نہیں کرتے تھے، اور جو زنا کرتے تھے کم نہیں توڑتے تھے، ایک ایک گناہ پایا گیا، عذاب آ گیا۔ آج ساری امتوں کے گناہ اکٹھے کرو، اس سے بھی زیادہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو انہوں میں موجود ہے۔ اور پھر جتنے بھی خیر خواہ ہیں، لنگوٹیے یار ہیں، جگری یار ہیں، جنہیں کہنے آ ساڑھے نہ تاش کھیلے، آ ساڑھے نہ جوا کھیل، اسی تیرے نال مران گے، تیرا ساتھ نہیں چھڑاں گے۔ جدو بندہ مر جاندہ وے تو چار بھائی پھڑے کر گئے اے نہیں جانے دیں گے، ساتھ ہی کہنے قبر دا بندوبست ہو گیا، جلدی کرو کہ بو نہ اللہ کرو۔ یہ جتنے جگری یار، جتنی اولاد، جتنے رشتہ دار جن کو راضی کرنے کے لیے ہم نے خدا کو ناراض کیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، یہ قبر میں دفن کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر کے پھر کہنے لے بھی اللہ دے حوالے، کیوں جی مڑ کے پھیرا پاندے میں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں جدوں سارے واپس آ جائیں گے سرکار قبر چ بھی تسلیم لے آئیں گے، اور میدان محشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی سرکار وہاں بھی خیر خواہ فرمائیں گے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا ایسے خیر خواہ کا کہا ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ یار ایک بڑا کڑوی سی بات کہنے لگا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں آلات مزامیر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، ناچ گانے کے خلاف، بے حیائی کے خلاف جہاد کرنے آیا ہوں۔ اور آج ہم نے اس بے حیائی کے اڈے کو گھر کی زینت بنایا ہوا ہے، اور قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے۔ ٹی وی وی سی آر پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، قرآن پاک پر گرد و غبار پڑ رہی ہے، سیوں کا کیڑا اس کو شہید کر رہا ہے۔
اور فلمیں ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، اور ڈراموں میں دکھایا کیا جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں نکاح کی ضرورت نہیں ہے. جو یورپین کنٹری میں سسٹم ہے وہی یہاں لانا چاہتے ہیں. طلاقیں دینے کے بعد پھر گھر میں رکھا جا رہا ہے. یہ ڈراموں میں سکھایا جا رہا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک کڑوی سی بات کہہ رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایک بندہ کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا، روتا جا رہا ہے روتا جا رہا ہے. اس نے بھائی رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا جی میں بس اتنا پریشان ہوں بیان ہی نہیں کر سکتا. اور میں بیان نہیں کرے گا پھر دعا کیوں ہوئے گی؟ روتے روتے کہنے لگا جی میری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. اب وہ بزرگ فرمانے لگے گھر میں تو نے ٹی وی رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. فلمیں ڈرامے دیکھتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. بیٹی کو بھی ساتھ بٹھاتے ہو؟ کہنے لگا جی بیٹی کہاں جائے وہ بھی بیٹھ کے دیکھتی ہے. فرمایا بے وقوف، بیٹی کو گھر سے بھاگنے کا طریقہ پاس بٹھا کر دکھا دیا، اگر اس نے عملی جامہ پہنا دیا مجھ سے پار کیا لینے آگے؟ کس طرح لو لیٹر لکھے جاتے ہیں، کس طرح نکاح سے پہلے ملاقاتیں کی جائے، سب کچھ تو دکھایا جا رہا ہے. کس طرح گھروں سے فرار حاصل کرتے ہیں، کس طرح جا کے لو میرج کرتے ہیں، سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. اور اگر اس نے عملی جامہ پہنا دیا اب میرے پاس کیا لینے آ گئے؟ عیسائیت کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگنے والوں، عیسائی تہذیب کو اپنانے والوں، اپنے بچوں کو عیسائیوں کی گود میں پرورش پلوانے والوں، عیسائیوں کے سکولوں میں یہودیوں کے سکولوں میں داخل کروا کے فخر سے سر اونچا کرنے والوں، آؤ ذرا کان کھول کر یہ واقعہ سنو. ایک جگہ حضرت صاحب میں بیان کر رہا تھا، بیان کے بعد لوگ لائن لگا کے ملاقات کر رہے تھے. ایک نوجوان وہ بھی اس میں کھڑا تھا. جب اس کی باری آئی میں نے پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتلایا. کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی میں انگلینڈ سے آیا ہوں. کہنے لگا میرے والد صاحب بڑے میاں درس رام گڑھ وہاں کے رہائشی ہیں، وہ انگلینڈ میں گئے تھے ملازمت کے سلسلے میں، پھر وہیں شادی کی وہیں اولاد ہوئی. کہنے لگا میں پہلی مرتبہ پاکستان آیا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار وہاں پر لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ عیسائیوں کی تہذیب کے پیچھے بھاگنے والوں، تھوڑی دیر آنکھیں سن کر اور دل سے کانوں سے اس کی بات سنو. کہنے لگا حافظ صاحب آج اگر حکومت کی طرف سے پابندی نہ ہو تو لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا تم صرف متاثر ہو ان کی مادی ترقی سے، لیکن اندر سے وہ تباہ و برباد ہو چکے. ان کو چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. جتنی دیر رات کو 2 بوتل شراب کی نہیں پیتے اور دیواروں کو ٹکرے نہیں مارتے ان کو نیند نہیں آتے. وہ کہتے ہیں سچا مذہب اسلام ہے، نماز پڑھتے ہیں مزے کی نیند سو رہی ہوتی. اگر میری بات ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ کے وہاں عزیز ہیں ان سے پوچھ لو، دوست احباب سے پوچھو. عیسائی اپنے گرجے بیچ رہے ہیں اور مسلمان خرید کر مسجد بنا رہے ہیں. عیسائیوں کے چرچوں کے باہر چند گاڑیاں نظر آئیں گی اور مسجدوں کے باہر پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی. کہنے لگا جس طرح آج
ہم مسلمان عیسائیوں کے اسکول میں بچوں کو داخل کروا کے فخر سے سر بلند کرتے ہیں، کہنے لگا اس طرح وہاں عیسائی یہودی اپنے بچوں کو مسلمانوں کے اسکول میں داخل کروا کے سر فخر سے بلند کرتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، گناہ ایک زہر ہے، زہر کھا کر بندے کو چین آ جائے ایسا ہوگا؟ ارے نیکی نور ہے، نور اندر جائے گا ضرور آئے گا۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو سرکار کا فرمان عالی شان سمجھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کیا ہے؟ اور منافق کے لیے جنت ہے۔ قید خانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت صاحب ایک قیدی چاہے میں جناح گارڈن میں جا کے واک کر سکتا ہے، میں نارکلی جا کے بھٹورے کھا سکتا ہے؟ اس کے لیے ایک حد بندی ہے، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، یہ کھانا یہ نہیں کھانا۔ فرمایا بالکل اسی طرح مومن کے لیے بھی قید خانہ ہے، پابندی ہے۔ ارے مسجد میں جانا جوئے کی جگہ نہیں جانا، بے حیائی کی جگہ نہیں جانا، قرآن پڑھنا ہے، فوج لٹریچر نہیں پڑھنا، دودھ پینا ہے، شراب۔ تل کا حدود اللہ، یہ حدیں ہیں، ان کو کراس نہیں کرنا۔ بھئی ہم حد نہیں کراس کریں گے پھر ہوگا کیا؟ فرمایا تو دنیا میں اللہ کی حدوں کی پاسداری کر، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں بغیر حد کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جو دنیا میں حدوں کو پامال کرتا ہے، کوئی حد نہیں رکھتا، طلاقیں دے کے پھر بسا رہا ہے، زنا کو عام کر رہا ہے، بغیر نکاح کے لو میرج ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، حرام کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، جسم بھی ساڈا تے مرضی بھی ساڈی۔ اس کو کتنا پروموٹ کیا گیا، میں نے تو اس کا جواب دیا، میں نے کہا ارے پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ ارے اس کی تو بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے کہ اس ملک میں اللہ کا حکم چلے گا، اس کے نبی کا حکم چلے گا۔ جو چاہتا ہے میری مرضی چلے، میں نے کہا وہ پاکستان چھوڑ کے باہر چلا جائے۔ یہ ملک تو بنایا گیا ہے، اس کا مقصد یہ، پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہاں اللہ کا قانون چلے گا، میرے نبی کا قانون چلے گا، بس۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑتا ہے، فرمایا قیامت کے روز دوزخ میں اس کو حدوں کے اندر بند کر دیا جائے گا، نکلنا چاہے گا بھی تو نہیں نکل سکے۔ آج کوئی کہتا ہے جی ہم پریشان بڑا ہیں، حافظ جی بیماریاں مک دی ہی نہیں۔ کوئی کہتا ہے جی کھاد استعمال ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے دوائیاں استعمال ہو رہی ہیں، کوئی کہتا ہے پانی صحیح نہیں مل رہا۔ میں نے کہا یار میں تیری باتیں نہیں مانتا، میں نے کہا وہ وقت بھی تھا چھپڑوں کا پانی پی کے بندے تندرست رہتے تھے، آج منرل واٹر پی کے بھی بیمار ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے پہلے فرما دیا، فرمایا جب میری امت میں بے حیائی سر عام ہونے لگے گی تو رب تعالیٰ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کے نام اور تذکرے پہلوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ آؤ اگر سکون چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ۔ ارے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک چکی ہے، اس میں دانے ڈالو پستے جاتے ہیں، لیکن اسی چکی میں ایک لوہے کی کلی بھی ہوتی ہے، جو دانا کلی کے ساتھ لگا جائے بچ جاتا ہے، جو دور ہٹتے پستا جاتا ہے، اور اسی کلی پر ساری چکی کا دار و مدار ہے۔ ارے جس طرح کلی پر ساری چکی کا دار و مدار ہے، اسی طرح میرے آقا کی ذات پر ساری کائنات کا دار و مدار ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ آؤ
سکون چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاؤ. دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا. ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. اور میں کہتا ہوں علامہ اقبال اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. وہ کہتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اب بتلاؤ سرکار کا کہاں ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے. تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے. تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی پھنس کے اللہ نہ کرے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ چلو میں گیس لگواؤں آپ پہ شک تیاری نہ کروں. آپ کو حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آندہ بھی ہے کہ نہیں آندہ لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے. تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اونچی بولو یار. نمازی بننا چاہتے ہیں نسخہ میں بس دس دیا سارے نمازی بن جاؤ گے. کر لو گے استعمال. وہ جی نسخہ صرف یہ ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے کی میں آخیا جی اونچی بولو اگر یہ وجود تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ نہ روٹی کھلاؤ نہ پانی پلاؤ. بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ میں روٹی سامنے رکھی اپنے آپ منہ میں تو لے جائے گی پکڑ کے لے جاؤ مت لے جاؤ. یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی. تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا بلند کر کے انشاءاللہ کا نعرہ اونچی آواز سے لگا دوں یار ہم سارے نمازی بن جائیں. میں کہتا ہوں مرحوم مغفور کی روح کتنا خوش ہوگا. یہ ہے اصل مقصد محفل کا. اب نسخے کی صبح کی دوز بھی سن لو. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. ایک بندہ کہنے لگا جی صبح اٹھنے لگا دیر ہو جاتے میں نے کہا نہ پڑھ نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. سویرے اٹھ کے منہ آتے تو ہوتے ہی ہے نا تو وضو کر لو 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی ہے آسان ہو. فجر نہیں رہ گیا شیطان کہنا اچھا کل تو شروع کریں گے نہ کل آوے تو نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جا اچھی آواز میں اونی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھا گے کہ اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد. ایک بندہ کہنا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا. رات کی دوز یہ ہے اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو. کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو وما علیہ